IMF کو ہم نے یہ بڑا واضح پیغام دیا ہے، شرائط ہیں، ان کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کر کے اس کو ہم کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی جان دے دوں گا پاکستان کے لیے، میں ہر بینک کا دامن اٹھاؤں گا۔ IMF کے ساتھ اس کی شرائط پر مذاکرات کر کے عمل کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام، کہتے ہیں پاکستان بچانے کے لیے اپنی جان اور سیاسی کمائی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ سب کو قربانی دینا ہوگی، ملک جس حال میں ہے سب اس کے ذمہ دار ہیں، قوم کو مشکل حالات سے نکال کر دم لیں گے۔ نوجوانوں کو 5 سے 75 لاکھ روپے تک قرض دینے کا اعلان، 5 لاکھ روپے تک قرض بلا سود ہوگا، 5 سے 15 لاکھ تک قرض پر 7% شرح سود دینا ہوگا۔ شہباز شریف نے پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگری لون اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ تحریک انصاف کو ہائی وولٹیج جھٹکا، اسپیکر قومی اسمبلی نے مزید 43 ارکان کے استعفے منظور کر لیے۔ چھٹی کی درخواست کے باعث سردار طالب نقی اور نواز علائی کے استعفے منظور نہ ہوئے۔ ڈی نوٹیفائی کے لیے استعفے الیکشن کمیشن کو ارسال۔ اب تک شیخ رشید سمیت پی ٹی آئی کے 124 ارکان کے استعفے منظور ہو چکے ہیں۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے صرف منحرف ارکان ہی باقی رہ گئے۔ دے دیا، اپنی نیت کا اظہار کر دیا تو بات ختم ہو گئی، پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پارلیمان ملک کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ گولی چل گئی تو واپس نہیں آ سکتی، استعفوں کی منظوری اسپیکر کی ثوابدید ہے۔ استعفے دے کر پی ٹی آئی نیت ظاہر کر چکی۔ شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، کہا عمران خان محسن نقوی کو نگراں وزیر اعلیٰ نہیں مانتے، نہ مانے مگر آئین کو تو مانے۔ مولانا اسد محمود کا بھی طنز، بولے جنہیں ہماری سیاست ختم کرنی تھی آج وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اب منت کریں یا دھمکی دیں، سیاست میں کوئی مستقبل نہیں۔ انتخابی عملہ عام انتخابات کے لیے مکمل تیار رہے، الیکشن کمیشن نے ہدایت کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں بڑا فیصلہ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر سے جلد رابطہ کیا جائے گا۔ اہم بیٹھک میں انتخابی اخراجات اور تیاریوں سے متعلق بریفنگ، آر اوز اور ڈی آر اوز اور انتخابی عملے کی تفصیلات طلب۔ بجلی کا طویل بریک ڈاؤن، وزیر اعظم کابینہ اجلاس میں وزارت توانائی پر برس پڑے، وضاحتیں مسترد کر دی، کہا ملک اندھیرے میں ڈوبا رہا، آپ کو فالٹ تک نہ ملا، یہ سب ناقابل معافی ہے، ذمہ داروں کو سزا ملے گی۔ وزیر اعظم کی قوم سے معذرت، کابینہ کا توشہ خانہ پالیسی میں تبدیلی کا فیصلہ، تحائف کا ریکارڈ پبلک کیا جائے گا۔ صبح 5:15 پر مکمل طور پر پاکستان کا نظام جو حال ہو چکا ہے، مینلی ایک ٹیکنیکل ایشو تھا جس کی وولٹیج سوئنگ آئے، جس کی وجہ ابھی تک ہمیں مخصوص طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ وولٹیج کے اتار چڑھاؤ کی وجہ معلوم نہ ہو سکی، ہیکنگ کے ذریعے بیرونی مداخلت ہوئی یا نہیں تحقیقات کی جائیں گی۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں ملک میں بجلی کا نظام مکمل بحال کر دیا، اب تعطل ہوا تو وہ لوڈ شیڈنگ ہوگی، بریک ڈاؤن نہیں۔ ترسیلی نظام محفوظ ہے، بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے وافر مقدار میں تیل موجود ہے، بریک ڈاؤن کی ذمہ دار پچھلی حکومت قرار۔ احتجاج ہر سیاسی جماعت کا جمہوری حق، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نئے آئی جی پنجاب کا 2 ٹوک اعلان، تحریک انصاف کے الزامات پر بولے لگائے گئے افسران وفاق کے ملازم ہیں، شفاف الیکشن اولین ترجیح ہے، عمران خان پر حملے کی تفتیش کرنے والی جے آئی ٹی کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا۔ آئی ایم ایف کے اہداف، نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ، نان فائلرز کی بینکنگ ٹرانزیکشن پر ود ہولڈنگ ٹیکس عائد ہونے کا امکان، 45 سے 50 ارب آمدن کا تخمینہ، یومیہ 50,000 سے زیادہ کی ٹرانزیکشن، چیک، آن لائن، ٹیلی گراف اور میل ٹرانسفر کے ذریعے رقوم کی منتقلی پر بھی ٹیکس کی تجویز۔ ڈالر ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف اسٹیٹ بینک ان ایکشن، 8 ایکسچینج کمپنیوں کی کاروباری سرگرمیاں 15 دن کے لیے بند کر دیں، 11 آؤٹ لیٹس کے اجازت نامے معطل، ایکسچینج کمپنیوں نے ڈالر دستیاب ہونے کے باوجود صارفین کو فروخت سے انکار کیا تھا۔ دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا ہے، پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے، اب اٹھائے جانے والے اقدامات ہمارے مستقبل کو طے کریں گے۔
بلاول بھٹو زرداری کا اقتصادی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل سے خطاب، کہا دنیا کو معاشی اور موسمیاتی تبدیلی اور اسلامو فوبیا جیسے مسائل درپیش ہیں، تمام ممالک سے مل کر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ سرکاری نوکری کے خواہش مند افراد کے لیے اچھی خبر، 43 سال کی عمر والے افراد بھی ملازمت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ سندھ حکومت نے عمر کی حد میں 15 سال تک رعایت کر دی۔ پولیس سروس اور پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھرتیوں پر رعایت لاگو نہیں ہوگی۔ ہنی ٹریپ روکنے کے لیے سندھ اور پنجاب پولیس متحرک کچے میں بینرز لگا دیے، سندھ پنجاب بارڈر پر اعلانات سے بھی آگاہی۔ رحیم یار خان سے ڈاکوؤں کے 20 سے زائد سہولت کار زیر حراست، سندھ پولیس نے بھی ڈاکوؤں کے 10 سے زائد ٹھکانے تباہ کر دیے، 5 چیک پوسٹ قائم۔ وادی نیلم میں شدید برف باری، گریس ویلی میں سڑکیں بلاک، علاقہ مکین مریضوں کو پیدل اسپتال لے جانے پر مجبور، علاقے میں کھانے پینے کی اشیاء کی بھی قلت پیدا ہو گئی۔